السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کھلنائک کی رہائی ہونے جا رہی ہے جی سوموار 15 جنوری شام 7 بجے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور ایک رپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے، بلکہ پول کھول دیے ہیں، اور ایک استعفیٰ، اور اس استعفے سے کئی سوالات نے جنم لیا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ یہ ساری صورتحال اور جو کچھ چل رہا ہے تحریک انصاف کے اندر، بڑا کمال، یعنی ایسی ایسی خبریں ہیں تحریک انصاف کے اندر سے جو آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی، اپنی تنظیم بنائی نہیں تھی، تو اب خود جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو اندر کی لڑائیاں ہیں، گھر کے اندر لڑائی تو تھی خان صاحب کے، اور وہ بشرا بی بی اور خواجہ کہہ رہا ہوں لطیف، سردار لطیف کھوسہ صاحب کی آڈیو کے ذریعے وہ منظر عام پر آ گئی۔ پارٹی کے اندر جو لڑائی تھی وہ سر عام سب کو نظر آ رہی تھی، لیکن اعتراف کوئی نہیں کر رہا تھا، اور پارٹی تو بچی بھی نہیں پیچھے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ پارٹی ہے کدھر؟ پارٹی اصل لوگوں کے پاس تو ہے نہیں جو پارٹی میں تھے۔ جو لوگ پارٹی کے رکن ہی نہیں تھے وہ اچانک پتہ چلا کہ جناب وہ پارٹی سنبھالنے لگ گئے، اور عمران خان صاحب نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسی دھینگا مشتی پڑی ہوئی ہے کہ توبہ توبہ، بندہ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے۔ یہ تک خبریں ہیں کہ جناب لوگ جو پارٹی میں اس وقت آ کر پارٹی کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ابھی بھی وہ بیچ رہے ہیں، کیونکہ لہریں گننے والے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اور وہ بنا لیتے ہوتے ہیں ماحول۔ اب کچھ اور طرح کی خبریں بھی ہیں۔ تو پہلے میرا خیال ہے تحریک انصاف کے اندر کی لڑائی، اب عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے تھے، اور جیل جانے کے بعد انہوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ میں وہیں سے پارٹی بیٹھ کر چلاؤں گا، وکیلوں کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ وکیل آ کر بتائیں گے میری کور کمیٹی کو، کور کمیٹی میں کون ہے کسی کو نہیں پتہ، کور کمیٹی کو آ کر بتائیں گے اور کور کمیٹی فیصلہ کرے گی سارا جو کچھ ہوگا۔ اب یعنی تحریک چلانے کی بھی عمران خان صاحب نے کال دی تھی کہ نکلیں جی سڑکوں پر، کوئی نہیں نکلا۔ ملک کو بچائیں، جمہوریت کو بچائیں، یہ عدلیہ کو بچائیں، کوئی نہیں نکلا تھا باہر۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ ناکام ہوئے اس حکمت عملی میں۔ وہ کہتے ہیں نا اکثر کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کے کپتان کے پاس ہر ایک سچویشن کو ڈیل کرنے کا وہ ہے، اپنا طریقہ ہے اس کے پاس، حل ہے اس کے پاس، فارمولہ ہے اس کے پاس۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کے کپتان نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ یاد ہے نا آخری گیند، آخری بال میں چلاؤں گا، تو آخری بال چلاتے چلاتے جیل میں ہو گیا۔ آخری بال ہاتھ میں بال تھی نہیں، کہہ رہے آخری بال میں چلاؤں گا۔ کوئی چال عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھی سوائے پروپیگنڈا کے، اور اپنا لوگوں کو ڈگڈگی بچا کر تماشا، جس طرح تماشبین کرتے ہوتے نا، وہ تماشا کرنے کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کے چاہنے والے، ان کے عشق میں مبتلا، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کو یوں گھور کے اور غور سے عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جیسے مداری، بچپن میں ہم اسکول میں مداری آتے تھے نا، تو ڈبے سے ڈبہ نکالنا، ڈبے سے ڈبہ نکالنا، ابھی سانپ نکالتا ہوں، ابھی سانپ نکالتا ہوں، آخری ڈبہ تک ختم ہو جاتا تھا، اور مداری کوئی اور بہانے سے سب کی توجہ ہٹا کے سانپ کی طرف، تو پھر لوگ سوچتے ہی نہیں تھے کہ سانپ کی طرف کتے گیا بھائی، وہ کہتے نا ہن کڈ جڑا سب کڈ نہیں، وہ کوئی نہیں نکالتے تھے سانپ مداری۔ عمران خان صاحب نے بھی آج تک کوئی سانپ نہیں نکالا، لیکن لوگوں کو اپنے اس میں پھنسائے رکھا، اس مداری پنے میں، تو کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ تو فائنلی مرتا کیا نہ کرتا، خان صاحب نے جب الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کروانے کا آرڈر جاری کیا، پرانے انتخابات کالعدم ہوئے، یعنی عمران خان پارٹی کے سربراہ نہیں رہے، تو پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو الیکشن لڑنے کا کہا۔ اب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ الیکشن تو لڑے، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ والے انتخابات بھی کالعدم کر دیے۔ اب بیرسٹر گوہر پارٹی کے سربراہ نہیں ہے، کوئی پارٹی کا سربراہ نہیں ہے۔ اب ایسے میں سندھی میں کہتے ہیں دھڑ تو دھڑی نت وکڑ کھڑی، وارسی کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اور ایک اور کہاوت بھی ہے، گھڑے زالے گھر نہ ہلے، گھڑے ہارے ہر نہ ہلے۔ کوئی ایک بندہ فوکسڈ ہو فیصلے سازی میں، اور باقیوں کو پھر تقویض کر دے اپنے اختیارات۔ کوئی ایک بندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک ہی معاملے پہ میں بھی فیصلہ کروں، میرے پروڈیوسر صاحب بھی فیصلہ کریں، میرے جو این ایل ای ہے وہ بھی فیصلہ کرے،
اور ہمارے جو سب کے انچارج ہیں وہ بھی فیصلہ کرے، سی او بھی فیصلہ کرے اسی معاملے پر اور سارے فیصلے الگ الگ ہوں، تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم سے ویڈیو نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمارا تو کام ویڈیو کرنے کا کام ظاہر ہے روٹین کا ہے نا، چھوٹا سا کام ہے، اس میں اگر ہم کوئی فیصلہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، جس طرح میں اپنا ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یار میں نے کس موضوع پہ فیصلہ کرنا ہے، اسی طرح کوئی کسی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں۔ یہاں یہ ہو گیا کہ جناب خان صاحب نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر کو کہ جی تم چیئرمین بن جاؤ، لطیف کھوسہ سینئر وائس چیئرمین بن گیا، اچانک پتہ چلا شیر افضل مروت اس سے پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ، مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی تھی، اور وکلاء کے حوالے کر دیا معاملہ۔ تو ظاہر ہے وکیل تو کاریگر ہوتے ہیں، تو ہوا یہ کہ لطیف کھوسہ نے کہا بیرسٹر گوہر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تجربہ کار تو میں ہوں، عمران خان کے بعد اب پارٹی کا سربراہ میں ہوں۔ اچھا چیئرمین عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو بنوایا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں نہیں، عمران خان کی پالیسی وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں عمران خان سے ملاقات کر کے آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پالیسی کیا ہے۔ آج کل ہوا یہ کہ جی عدلیہ کے فوج کے ساتھ لڑائی ہو گئی نا جی، فوج کے مطلب جی ایچ کیو پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا، میاں والی پر حملہ کر دیا، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے کر لیے، ریکروٹ سینٹرز پر حملے کر دیے، کوئی 100-150 جگہ پر پورے ملک میں حملے کر دیے۔ تو اس کے بعد لڑائی تھی نا، تو ادھر تو لڑائی تھی ہی، اور اس ادارے نے کہہ دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے، فارمیشن کمانڈر کانفرنس، کور کمانڈر کانفرنس کے ذریعے کہ جو لوگ یہ سارے دہشت گرد ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے تو اپنی لائن دے دی۔ اچھا تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہے عدلیہ سے، تو شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہمارا چیف جسٹس پر بھی اعتماد نہیں ہے، یہ مجھے عمران خان نے کہا ہے باہر جا کے کہو۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارا چیف جسٹس پر پورا اعتماد ہے۔ اب میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ عمران خان کی سوچ یہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ جہاں جہاں ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، انصاف کی بات نہیں کر رہا، ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، وہاں عمران خان صاحب نے اس ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے، اس ادارے کو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو۔ پارلیمنٹ پر کھڑے ہو کر لانتیں بھیجی تھی نا۔ تو جو عمران خان کی نمائندگی وہ تو کر رہے شیر افضل مروت، لیکن اچانک کل عمر ایوب صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کی پالیسی جو ہے نا وہ یہ 5 شخصیات بیان کریں گی: بیرسٹر علی گوہر خان، عمر ایوب، شبلی فراز، رؤوف حسن، شعیب شاہین۔ نہ لطیف کھوسہ کا اس میں نام ہے اور نہ اس میں نام ہے شیر افضل مروت کا۔ تو یہ پارٹی کے اندر جو کھینچا تانی ہے، جو لڑائی ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا کہ اسٹیٹمنٹ جو ہوگی، پالیسی بیان جو ہوگا وہ یہ شخصیات بیان کریں گی۔ شیر افضل مروت کی بات کو بھی پارٹی کی پالیسی نہیں سمجھنا، لطیف کھوسہ کی بات کو پارٹی پالیسی نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کسی عدالتی سماعت پر آ جائیں شاہ محمود قریشی، وہ بات کریں تو وہ بھی پارٹی پالیسی نہیں ہوگی، اور اگر کہیں سے بیان آ جائے پرویز الہی صاحب کا جیل کے اندر سے تو وہ بھی پارٹی پالیسی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ چلائیں گے پارٹی، اور یہ اس میں شبلی فراز صاحب پتہ نہیں وہ کدھر ہیں، عمر ایوب صاحب بھی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، یہ 3 لوگ فرنٹ پر ہیں، رؤوف حسن صاحب بھی ہیں، شعیب شاہین بھی ہیں، اور علی گوہر خان صاحب بھی ہیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں 7 ہے نا اپنا جنوری، 7 جنوری کو ہم بات کر رہے ہیں، اور اگلے 5 دن اور ہیں باقی ٹکٹ جمع کروانے کے لیے، 5 یا 6 دن، 13 تاریخ کو تو فائنل ہو جائے گا نا، ختم ہو جائے گا سلسلہ کینڈیڈیٹس کا۔ تو اس میں کس کا ٹکٹ کون مانے گا، کون ٹکٹ جاری کرے گا، یہ اصل تحریک انصاف کے پاس پرابلم یہاں پر ہونی ہے۔ پالیسیز وغیرہ تو کوئی پی ٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے، تو پالیسی پہ لڑائی ہے تو چلتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کینڈیڈیٹ تحریک اگر بلے کا نشان بچ جاتا ہے، نہیں بھی بچ جاتا تو وطن دوست، حق پرست، کسی اور نام سے، انصاف پسند کسی بھی نام سے کہیں گے کہ جی اپنے نشان آپ کے پاس جو بھی ہے انصاف پسند، ہمارا پورا ملک میں ہمارا پینل انصاف پسند کے نام سے الیکشن لڑے گا، تو انصاف پسند کے نام سے جو بھی مرضی کر لیں، تو 2 4 کینڈیڈیٹ سامنے ہوں گے، اور سب کے سب کہیں گے ہم انصاف پسند ہیں، یا ہم حق پرست ہیں، یا ہم جو بھی ایک نام دیا جائے گا۔ اگر بلے کا نشان آتا ہے تو بھی لڑائی ہوگی کہ جی بلے کا نشان یہ تو انہوں نے دیا، عمران خان نے نہیں دیا، حقیقی کینڈیڈیٹ میں ہوں، میرے پاس بے شک کسی اور کوئی اور نشان ہے۔ تو یہ لڑائی الیکشن کے اوپر، پولنگ ڈے کے اوپر ریفلیکٹ کرے گی،
اور بہت شدید اور بڑی خطرناک، اور تحریک انصاف کو کہ گوڈوں گٹوں میں بیٹھ جائے گی یہ لڑائی۔ اچھا، اب ایک اور معاملہ، اور وہ معاملہ ہے ایک رپورٹ، میں وہ جو استعفیٰ ہے اس پر بھی آتا ہوں۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جمع کروا دی ہے۔ وہ رپورٹ تحریک انصاف کے شور شرابے کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنا انہوں نے شور مچایا، لیکن لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو وہ ثابت بھی کرنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی، مگر کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، جو مفرور ہیں وہ تو ہوں، لیکن بہرحال بڑے معاملات گڑبڑ ابھی تک بھی ہیں۔ لیکن جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی ہے، انہوں نے کہا کہ جی پورے ملک سے تحریک انصاف کی ٹوٹل کوئی 33 شکایات موصول ہوئی ہیں، اور جو کاغذات ہیں قومی اسمبلی کے انہوں نے جمع کروائے تھے 843، جن میں سے 598 منظور ہو گئے ہیں، 245 مسترد ہوئے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں کے 1777 کاغذات انہوں نے جمع کروائے، 1398 پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کے کاغذات منظور کیے گئے، اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 379 کاغذات مسترد کیے گئے، اور تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے نا ان کے 76.18% کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ اب یہ تو خیر یہ رپورٹ جو ہے ایک طرح سے تحریک انصاف کا جو اندر کی لڑائی ہے نا وکلاء کی، ان کو بھی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ معاملات شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن سنجیدہ ہو کر، یکسو ہو کر، ایک پارٹی، ایک تنظیم کے طور پر ایشوز جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہے، ایشوز عدالتوں میں نہیں لے کر آ پا رہے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، دوسرا، استعفے سے آنے سے پہلے کھل نائک کی رہائی۔ اظہر صدیق صاحب ہمارے ججز بحالی تحریک کے دوران ان کے ترجمان بھی تھے اور ایکٹیو تھے، تو ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بھی ہے۔ اظہر صدیق صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں، پارس خورشید کے ٹاک شو میں دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان 15 جنوری شام 7 بجے جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور پھر الیکشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، جلسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میں نے جب سنا تو میں ظاہر پیچھے ذرا 5 اگست کو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی اور گرفتار ہوئے نا، اس سے پہلے 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، تو پھر 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد چیف جسٹس نے ان کو رہا کروا دیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن 5 اگست کو گرفتار ہونے کے بعد گزشتہ برس سے ہر مہینے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آج رہا ہو جائیں گے، کل رہا ہو جائیں گے، پھر تاریخیں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ نومبر میں تو پکا کہا گیا تھا کہ 20 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اور عمران خان 9 مئی کے بعد رہا ہونے کے بعد روزانہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی یہ 1 ہفتے کے بعد دیکھیے گا آرمی چیف چینج ہو جائے گا، یعنی وہ جو سوچ رہے تھے کہ اندر سے انہوں نے بغاوت کروا دی ہے، ان کا خیال تھا کہ بغاوت کامیاب ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اب وہ مجھے یاد آ گیا وہ کھل نائک مووی، سنجے دت کا کردار تھا نا کھل نائک کا، جس جیل میں بھی جاتا تھا جیلر کو کہتا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں رفو چکر ہو جاؤں گا، جیل سے بھاگ جاؤں گا، اور وہ کرتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ تو کھل نائک کا تھا۔ اب یہ والے کھل نائک جو ہیں، یہ کھل نائک تاریخیں تو دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہا ہو جائیں گے، لیکن رہا ہوتے نہیں ہیں اندر ہی، کیونکہ کھل نائک 9 مئی کے بعد ان کو کھل نائک ڈکلیئر کیا گیا نا، ماسٹر مائنڈ ہے عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کو جے آئی ٹی کی رپورٹس کے مطابق۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہے، تو اب دیکھتے ہیں اچھا یہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف کے لوگ جو مایوس ہو رہے ہیں نا، ان کی مایوسی ذرا کم ہو جائے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے کہ نہیں یار ایسا بھی کچھ نہیں ہے، آ جائیں گے خان صاحب باہر اور ہم دوبارہ اسی طرح اپنی سیاست کریں گے، تاکہ جو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر نہ جائیں۔ لیکن بہرحال پولنگ ڈے تک بہت کچھ چینج ہو چکا ہوگا، کل نائک کدھر ہوں گے سب کو پتہ ہے، اور پی ٹی آئی کا حشر کیا ہوگا وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ باہر سے پی ٹی آئی پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اندر سے یہ اختلافات اور غیر سیاسی اپروچ اور تنظیم کا نہ ہونا یہ پی ٹی آئی کو دیمک کی طرح چاٹ چکا ہوا ہے، دیمک کی طرح ایسی پولی ہوگی کہ ہلکا سا دھکا لگائیں گے گر جائے گی۔ اچھا، اب ایک خبر آئی صبح اس نے چونکا دیا، وہ خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کے جو سیکریٹری ہیں وہ اپنا عمر حمید صاحب انہوں نے کر دیا ریزائن۔ ظاہر بڑی خبر تھی عمر حمید صاحب کا استعفیٰ، تو اور ایسے موقع پر جب طرح کی باتیں اور افواہیں یہ وہ گردش کر رہی ہوں، تو ایسے میں یہ خبر آنا، اس خبر کا ظاہر ہے وہ بطور جرنلسٹ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی۔ تو میں نے اس خبر کا پھر پیچھا کیا، فالو اپ کیا۔ خبر میں جو خبر آئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ان کو ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے، ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی بطور سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی۔ خبر کے مطابق ان کی صحت کے ایشوز ہیں، لیکن
جو باقی لوگ فون کر رہے ہیں یار سیکٹری الیکشن کمیشن چلے گئے انتخابات کیسے ہوں گے، وہ جو تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور جنہوں نے الیکشن کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ انتخابات مذاق اپنا نہیں ہوں گے، بس ہر بات پہ ایویں کچھ بھی ہو جائے انتخابات نہیں ہوں گے، کہیں پٹاخہ پھوٹا، کہیں برف باری ہو گئی، دیکھو جب ہم کہتے تھے انتخابات نہیں ہوں گے تو وہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ انتخابات تو لگتا ہے نہیں ہوں گے کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن چلے گئے۔ تو بہرحال میں نے پھر اس معاملے پر الیکشن کمیشن میں اپنے سورسز سے رابطے کیے تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ وہ واقعی علیل ہیں، بڑا اپنا ان کا وزن زیادہ ہے اور ان کو ایشو ہے دمے کا اور کافی سارے ایشوز ہیں، لیکن ان کے جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا کام متاثر ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن میں الیکشن کے حوالے سے سیکٹری اسپیشل سیکٹری 1 اسپیشل سیکٹری 2 اپنی جگہ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور جن کو سارا پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا چل رہا ہے، لہٰذا ایک سیکنڈ کے لیے بھی الیکشن کمیشن کا کام اور الیکشن پروسیس متاثر نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔